فرمایا الذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ مومن کی کوالٹی اس کا ظاہری لباس نہیں ہے، تسبیح نہیں، جبہ دستار نہیں، فرمایا مومن کی پہچان، کوالٹی، خصوصیات، پہچان یہ ہے وہ مغرب میں ہو، مشرق میں ہو، وہ اجمی ہو، عربی ہو، وہ جب بھی آئے جہاں بھی آئے، کوالٹی یہ ہے کہ وہ اللہ کے حضور التجائیں مناجات کرتے ہوئے جب اپنے لیے وہ دعا کرتا گئے تو ایمان کی حالت میں پہلے فوت شدہ لوگوں کو بھی یاد رکھتا گئے۔ اس کو بریلویت کہیں، نقش بندیت کہیں، چشتیت کہیں، یہ سارے روپ آپ دے سکتے ہیں۔ نام تیجا ہو، چلیسواں ہو، سالانہ ہو، برسی ہو، عرس ہو، اصال ثواب ہو، کام یہ نبیوں والا ہے۔ قرآن کہتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس لیے صوفی ہو، مبلغ ہو، پیر ہو، باپ ہو، ماں ہو، بھائی ہو، وہ اس معاشرے میں مومن کے طور پر بتاتا ہے یہ زندگی عارضی ہے، جھوٹ نہ بولنا، یہ زندگی عارضی ہے، دھوکہ نہ دینا، یہ زندگی عارضی ہے، کم نہ تولنا، یہ زندگی عارضی ہے، بہن بھائیوں کا حق نہ مارنا، اگلی زندگی ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ وہ قبر و حشر کی زندگی کا اہتمام کرتا ہے مومن۔ ہر دور کا صوفی عارف اسی طرح اصلاح کرتا ہے اور وہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے نام سے نہ پا چھٹا کی تینا پوری شرسائی ہوں نہ میں تولا تینا میں ماشا ہون گل رتیاں تے آئی ہوں رتی ہوں تے ونج رتیاں تلّاں تے اووی پوری نائی ہو پورا ٹول ادا ون ہوشی بہو جد ہوشی فضل الہی ہو۔ معاشرے میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے زمانے سے تو شکوہ کنا ہے کہ اس میں ہمیں اسپیس نہیں دی، اس میں ہمارا کردار ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے عبادت کے ساتھ ساتھ مخلوق کے ساتھ محبت کا رشتہ کیا رکھا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ انسانیت کے دشمن انسانیت کے چیمپئن بن رہے ہیں اور ہم ایک دوسرے کا منہ تک رہے ہیں۔ بھئی جب بھائی بہن کا حق مار کے عمرے پہ جائے تو پھر وہ اسلام کو فائدہ نہیں نقصان پہنچا رہا ہے۔ جب کوئی دکاندار اپنی دکان کے باہر لکھ دے کہ ادھار مانگ کر شرمندہ نہ ہو تو اس کا مطلب ہے وہ اسلام کا نقصان کر رہا ہے۔ جو یہ کہہ رہا ہو کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے اس نے دیانت سے نہیں بیچا، اس نے دھوکے سے بیچا ہے۔
ورنہ آپ اسلام کی طرف آنے والے نو مسلم کو کیسے متاثر کریں گے؟ ظاہر ہے میرے سجدے اور آپ کے وہ پیشانی پہ چمکنے والے نور سے، جبہ و دستار سے تو متاثر ہونے سے رہا۔ ظاہر اس نے سب کچھ ہمارے سامنے دیکھنا ہے کہ ہم جس کے ساتھ وابستہ ہیں ہمارا کیسا نظام ہے۔ ایک عیسائی ڈاکٹر تھا، میں نے اس سے دوستی قائم کی اور وہ دوستی کی وجہ کو سمجھ گیا۔ مجھے کہنے لگا جی میں سمجھتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ پیار کرتے ہیں، آپ موسٹلی دکان پہ، کسی کلینک پہ، مارکیٹ میں نہیں بیٹھتے، میرے ساتھ بیٹھتے ہو تو مجھے پتہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ سمجھ گئے ہیں تو میری خواہش پوری کر دیں تاکہ اللہ آپ کو ہدایت کا نور دے دے۔ تو وہ کہنے لگے کہ کل آپ تشریف لائیں تو میں انشاءاللہ آپ کو کوئی اچھی خبر دوں گا۔ تو میں نے کہا کل کی بجائے آج کیوں نہیں؟ کیونکہ اسلام کی یہ اصول ہے کہ اگر کوئی دعوت قبول کر رہا ہو یا دعوت کی طرف بڑھ رہا ہو تو اس کو ٹائم نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اگر وہ دعوت قبول کیے مر گیا تو وہ اسی کے کھاتے میں پڑتا ہے۔ تو میں نے کہا آج کیوں نہیں؟ تو میں چلا گیا تو وہ کہنے لگے جی آپ تشریف لائے گئے، میں نے ہار بھی لیا تو میں پہنچ گیا۔ میں نے کہا یہ کلمہ شریف پڑھنے لگا ہے، اسلام کی دعوت قبول کر لے گا۔ تو اس نے کہا جی ہار ابھی اپنے پاس رکھیے، پہلے مجھ سے پہلا کلمہ سن لیں۔ اس نے پہلا سنایا، دوسرا سنایا، تیسرا سنایا، چوتھا سنایا، پانچواں سنایا۔ کہنے لگے کل کا میں نے ٹائم اس لیے مانگا تھا کہ میں چھٹا کلمہ مجھے یاد نہیں ہے، تو میں کل اگر آپ ٹائم دیتے تو میں آپ کو چھٹا بھی سنا دیتا۔ تو میں نے بسم اللہ ہار گلے میں ڈالنے لگا تو کہنے لگے نہیں ہار نہیں ڈالنا ابھی۔ میں نے کہا وہ کیوں نہیں ڈالنا؟ کہنے لگے جی تھوڑی دیر کے لیے میری بات سن لیں، جس مارکیٹ میں میری یہ کلینک ہے اس میں آپ کو 4000 کے راؤنڈ اباؤٹ آپ کو دکانیں ملیں گی، چھوٹی بڑی سب ملا کے۔ تو آپ ایسا کریں کہ وہ جو دین آپ مسجد میں بیان کرتے ہو جمعے کے دن، جو اسلام آپ نے لوگوں تک منتقل کیا ہے قرآن و حدیث کی خیرات کی صورت میں، پہلی دکان ہے شاید گارمنٹس کی اور آخری شاید اس نے کہا سبزی کی ہے، تو پہلی دکان سے آخری تک آپ یہ تمیز بھی چھوڑ دیں کہ دیوبندی ہے کہ سنی ہے کہ شیعہ ہے کہ وہابی ہے، پہلی شاپ سے آخری تک جو اصول اور جو ضابطے اور جو دین آپ نے مسجد میں ہمیں دیا ہے یا ان کو دیا ہے، اگر اس کے مطابق کہیں تجارت ہو رہی ہو تو آپ مجھے دعوت نہ دیں، آپ میرے گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹیں۔ اگر جو دین آپ نے مسجد میں بیان کرتے ہو، جو دیتے ہو، اگر وہ آپ کے نمازی کے کاروبار میں وہ دین نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے جھوٹ ہے۔ اگر وہ تاجر کے پاس وہ دین نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے دھوکہ ہے۔ اگر وہ دین آپ کے ماحول میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بدقسمتی سے اپنا مقدمہ خود ہار دیا ہے۔ جب میں نے یہ سمجھا کہ میری خوشی، میری جو غمی ہے یا خوشی ہے وہ ہو کسی فلم کے ہیرو کے مطابق، پڑوسی ملک کے ڈراموں کے مطابق، کسی فلمی سین کے مطابق میری بیٹی کی رخصتی ہو، کسی ڈرامہ آرٹسٹ کی رخصتی کے مطابق میری زندگی ہو، تو میں نے قرآن کو کتنا لیا۔ اس لیے اگر آپ نے شریعت کو دیکھنا ہے تو پیر کی تسبیح میں نہ دیکھو، عالم کے سجدے میں نہ دیکھو، کسی مومن کے ذکر و فکر میں نہ دیکھو۔ اسلام کو دو چیزوں پہ آپ نے دیکھنا ہے، میری خوشی دین کے مطابق ہے اور میری غمی دین کے مطابق ہے، تو اس کا مطلب ہے میں محمد عربی کے دین سے مطمئن ہوں۔ اگر میری خوشی میں بھی باقی سب کچھ ہے، رکھ رکھاؤ بھی گئے، رسم و رواج بھی گئے، سب کچھ ہے، اور اسلام نہیں ہے، تو پھر میں اس اسلام کا نمائندہ اور ترجمان کیسے؟ اس کا مطلب ہے میں خود اسلام سے دور ہو رہا ہوں۔ جب 8 دن 10 دن کی ہماری شادیوں میں ہلڑ بازی، بد تہذیبی، ناچ گانے کے بعد چند لمحوں کے لیے اعلان ہو کہ اب ماشاءاللہ سروں پر دوپٹے رکھ لیں جی، نکاح ہونے لگا ہے، وہ بھی رسم کی صورت میں، یا بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں تائے کو، مامے کو، چاچے کو بلاؤ، بیٹی کے سر پہ قرآن رکھیں، تو اس کا مطلب ہے ہم نے اپنی مرضی کی خواہش کے مطابق شریعت کو اڈاپٹ کیا ہے، شریعت کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈالا۔ اس دھرتی میں 2 کردار ہیں، ایک حسینی ہے، ایک یزیدی ہے۔ یہ دونوں کی جو لڑائی کا تصور شروع ہوا وہ اسی وجہ سے آغاز ہوا کہ یزید یہ کہتا تھا شریعت ہو رہے لیکن ہو میری مرضی کے مطابق، حسین کہتے تھے سب کچھ ہو مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق۔ تو جب ہم سب کچھ شریعت کے مطابق کریں گے تو فرقے بھی رکھو، پارٹیاں بھی رکھو، سب کچھ رکھو۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے، انسانیت کا چیمپئن جو کہتا ہے نا ہم انسانیت والے ہیں، ان کا مقدمہ اتنا کمزور ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ کا مقدمہ مضبوط ہے، آپ کا مقدمہ بہت اعلیٰ ہے، لیکن اس مقدمے کا ترجمان کون بننا تھا؟ آپ نے بیان کرنا تھا۔